السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری اب سب بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس کوشش اور کاوش میں مدد کیجیے اور اللہ کی رضا کے لیے کیجیے۔ میرے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، فیس بک پہ اگر دیکھتے ہیں تو فالو کر لیں۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ مجھے اس سے دنیاوی کوئی لالچ، طمع یا مالی کوئی بھی طمع نہیں ہے کہ میں اس چینل کے ذریعے کچھ کماؤں گا، مجھے پیسے ملیں گے، دنیا داری نہیں۔ میں تو صرف یہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ اب تک میں نے اس کو یعنی فیس بک پہ میرا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، میں نے کوئی مونیٹائز کرنے کی کوشش نہ، میں اس کی نیت ہی رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی استقامت نصیب فرمائے۔ میں یہ سارے کا سارا کام اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں کہ میں بھی اپنا اللہ کے دین میں اپنا حصہ ڈالوں اور شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو میری آپ سے التماس ہے کہ مجھے طمع لالچ نہیں ہے کہ میرے سبسکرائبر ہوں، میرے فالوور ہوں، مجھے اس سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچے، لوگوں کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو، مجھے بات کہنا آسان ہو، بہتر ہو، اچھا ہو، اور یہ سارا جو پھر جو عمل ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ آخرت کے لیے سرمایہ بن جائے۔ تو اس کو آگے فارورڈ کر دیا کیجئے دوستوں تک اور گروپوں تک۔ اب دیکھیں لوگ غلط قسم کے پروگرام، ویڈیوز، وہ فوش ویڈیو، گندی ویڈیو، ایسی اور لوگ، آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں۔ تو میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اب تک پہنچانے کی کوشش کرتا، حق ادا نہیں کر سکتے کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول، میں تو کہتا ہوں قرآن کے ایک لفظ کا حق ادا، اللہ کے نبی کی ایک بات کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شامل ہونا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ان لوگوں میں لکھا جائے جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ جتنی ہم کو عقل ہے، جتنی ہم کو شعور ہے، جتنا ہمارا علم ہے، جتنی ہماری بساط ہے، ہم بات تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے نا، وہ ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اپنی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ جتنا ہمارا حصہ شامل ہو جائے، اللہ اپنی رحمت فرمائے، اللہ ہمیں اچھے اور آسان طریقے سے بات کرنے اور سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورۃ توبہ آیت نمبر 97 تا 99 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان آیت میں مکہ کے بدو یعنی بادہ نشین جو دیہاتی لوگ، ان کا ذکر ہے۔ دیہاتیوں اور شہریوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ دیہاتی جو ہے وہ شہر کی نسبت ان میں تعلیم و تربیت کی تھوڑی کمی ہوتی ہے، جسمانی مشقت یا آب و ہوا کی شدت کی وجہ سے عام دیہاتی کی جو طبیعت ہے اس میں ذرا تھوڑی سختی ہوتی ہے، اور یہ لوگ روایات اور خاندانی عصبیت کا بھی تھوڑا شکار ہوتے ہیں کہ وہ جس نظریے پر یا جس بات پر اڑ جائیں، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، بس اس پر اڑے رہتے ہیں۔ اور یہی حال مدینہ کے گرد و نواح کے جو دیہاتی لوگ تھے،
ان میں تھا کہ جو شہری تھے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کے بیانات، آپ کے فرامین اور آپ کو عملی طور پر آپ کی تربیت سے وہ بہرہ مند ہو رہے تھے، مگر دور دراز دیہات کے جو لوگ تھے وہ اس سے محروم تھے۔ تو ان آیات میں ان دیہاتیوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو بدو ہے نا یہ کفر و نفاق میں سخت ہیں، و اجدارو اور زیادہ لائق ہیں اس کے اللہ یعلم حدودا ما انزل اللہ علی رسول، کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل، یعنی زیادہ امکان اللہ فرما رہے ہیں، زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو فرمان ہے اس سے نابلد ہیں، نہ واقف ہیں، جانتے نہیں ہیں دوری کی وجہ سے۔ اللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہیں اور کمال حکمت والے ہیں۔ یعنی اللہ یہ ان کا مجبوری بھی بیان ہے، ایک قسم کی ان کی اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں بیٹھے تو ان لوگوں کی نسبت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے بیٹھے، یہ لوگ ان میں نفاق زیادہ ہے، کفر زیادہ ہے۔ فَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، ان بدوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے توان سمجھتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، یعنی اس میں سمجھ لیں جو زکوٰۃ وغیرہ ہے یا صدقہ خیرات ہے یا عشر کا معاملہ ہے، تو ایسے معاملات وہ چونکہ ان کے علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ منتظر ہیں تم لوگوں پر کسی گردش کی زمانہ، یعنی وہ بوجھ ہیں ان کو، وہ کہتے ہیں یار چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب اس وقت تک مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا اور وہ تھوڑے سے مرعوب بھی ہو گئے تھے، اور اس لیے وہ ان کی مجبوری تھی بات کو ماننا، ظاہری بات کو ماننا، لیکن دل میں ان کے خیال تھا کہ یار ان کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی ہرڈلز پیدا ہو جائیں، پریشانیاں پیدا ہو جائیں، ان کی کسی نہ کسی طرح جو اقتدار ہے یا حکومت ہے وہ ختم ہو جائے۔ علیہم دائرۃ السوء، بری گردش ان کے اوپر مسلط، اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر یہ وہ ایام گردش میں ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والے بھی جاننے والے، یعنی ان کی نیت ہے کہ ان لوگوں پر کوئی نہ کوئی آفت آ جائے، اللہ کے اللہ فرما رہے ہیں ان پر آفت اور پریشانی آ چکی ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور آگے پھر دوسرا رخ ہے اس کا، ان بدو میں سے وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ خرچ کرتے ہیں قربات عند اللہ، اللہ کے قرب کے لیے، وصلوات رسول، اللہ کی دعائیں حاصل، رسول کی دعائیں حاصل کرنے کی، اور ان میں سے وہ بھی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سے اللہ کا قرب حاصل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کریں۔ الا انہا قربۃ لہم، آگاہ ہو جاؤ واقعتاً ان کے لیے یہ باعث تقرب ہے، یعنی سیدخلہم اللہ فی رحمت، یعنی قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یعنی اس میں ان آیات میں ایک نفاق کا ذکر ہے اور ایک انفاق کا ذکر ہے۔ اللہ نے نفاق سے بچنے کو کہا، یعنی نفاق کو ایک برائی کے طور پر یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے اندر جو نفاق ہے وہ انہیں مال خرچ کرنے نہیں دیتا، اگر کرتے ہیں باطل نخواستہ کرتے ہیں، مجبور بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں، تو یہ ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، کسی کھاتے کا نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف اللہ نے فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کی راہ پر خرچ کرو، اور ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کریں گے، مغفرت میں، فضل میں داخل کریں گے، اور اللہ تو بڑے غفور رحیم، اللہ کے دروازے تو ہر وقت رحمت کے کھلے ہیں۔ دونوں لوگ ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے نام پہ خرچ کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، بوجھ سمجھ کر نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمال کو، وہ سب عمال، خرچ، عمال، جو کچھ بھی ہم کریں عمل، مال خرچ کریں، جان خرچ کریں، پیسہ خرچ کریں، وہ اخلاص سے کریں۔ اللہ تعالیٰ میں اخلاص نصیب فرمائے، آمین۔